بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ عمران خان صاحب دیکھیں، یہ جو ہم کرمنل پروسیڈنگز میں ایمانی قرآنی باتیں ہم کرتے ہیں، یہ کچھ ججز ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، مگر بہت سارے ہم نے دیکھا ہے کہ ایون ہائی کورٹ میں بھی ایسے جج صاحبان لاہور میں موجود ہیں۔ 2-3 مہینے کے اندر ہی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہماری سیٹسفیکشن ہوگی اگر پارٹیز قرآن پاک پر حلف لے لیں اس بات کا۔ تو یہ کل دونوں میاں بیوی کی وہ بہت اس بات پہ افسردہ تھے کہ یہ نکاح اور عدت جیسا گھٹیا مقدمہ ایک واحیاتی ہوتی ہے اس میں کہ آپ یہ کورٹ میں لے آئیں اور یہ باتیں شروع کر دیں۔ تو وہ دونوں 2 دفعہ آگے ہوئے اور انہوں نے خاور مانیکا صاحب کو چیلنج کیا اور رکھا اور جج صاحب کے آگے رکھا، جس چیلنج سے خاور مانیکا صاحب بدستور بھاگتے رہے۔ تو پھر ایک سٹیج آئی جس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ہمراہ کسی صاحب کے جن کے پاس قرآن پاک تھا وہ آگے آئے، اور یہی وہ سٹیج تھی جس کے بعد کچھ ناخوشگوار جو ہے وہ آپس میں ایکسچینج آف جملوں کا تبادلہ جو ہے ہوا۔ اس سے زیادہ اور بات نہیں تھی، مگر یہ آفر موقع کیا مارنے کی کوشش کی وکیل کی جانب سے۔ خاور مانیکا صاحب کو یہ بھی خبریں رپورٹ ہو رہی تھی گزشتہ روز کہ نہیں، موقع مارنے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات جب میں اندر موجود تھا تو وہ میں نے ایسا نہیں دیکھا، مگر وہ ناخوشگوار واقعات کل کافی چلتے رہے۔ جج صاحب کو اگر ایسے معاملات ہو گئے تھے تو مناسب یہی تھا کہ وہ کیس کو ایڈجرن کر دیتے کچھ عرصے کے لیے، اور ہم ان کو بار بار یہ درخواست بھی کرتے رہے کہ آپ اس کیس کو فی الحال ایڈجرن کریں۔ سب سے بڑی وجہ تو اس میں یہ ہوگی کہ وہ خاتون ہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جج صاحب اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے۔ ان کے فیصلے کے اندر بشرا بی بی اس وقت تک انٹر نہیں ہوئی تھی کیونکہ ٹرائل چل رہا تھا۔ بشرا بی بی یہاں پر جیسے ہی ان کو پتہ لگتا ہے، ان سے میری مشاورت ہوتی ہے اور وہ مشاورت پر پوچھتی ہے کہ ٹی وی سے پتہ چلا ہے کہ مقدمہ تو کنکلوڈ بھی ہو گیا اور فیصلہ بھی سنا دیا گیا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آپ کو سب سے پہلے جیل پہنچنا چاہیے اور جا کے سرنڈر کرنا چاہیے۔ اس پہ انہوں نے کہا میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں جیل جانا چاہتی ہوں اور سرنڈر کرنا چاہتی ہوں۔ سو وہ فیصلہ سنتے ہی سیدھا بنی گالا سے گرفتاری خود دینے کے لیے ہمراہ مکمل سامان کے لیے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس میرا کمبل، میری دوائیاں، میری ضرورت کی ہر چیز میں اپنے ساتھ کیری کر رہی ہوں اور اب میں جیل میں جا رہی ہوں۔ یہاں پر آ کے رات گئے تک جو بھی کاروائی ہوتی رہی، یا آپ سرکار سے پوچھیں، آپ پروسیکیوشن ٹیم سے پوچھیں کہ ان کو کیوں نہیں رکھا۔ نیب اتھارٹیز نے بھی ان کو رات رکھنے سے انکار کیا، اور پھر رات کو لیٹ آورز میں فیصلہ کیا گیا کہ بشرا بی بی کو۔ سو یہ بشرا بی بی کی خواہش پر نہیں ہوا، یہ عمران خان صاحب کی خواہش میں نہیں ہوا، بلکہ مجھے بشرا بی بی نے یہ بات بتائی آج کہ جس وقت بارش بہت تیز تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جیل ہی لے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں اچانک حیران رہ گئی کہ ہم تو بنی گالا کے گیٹ پر آ گئے کیونکہ بارش بہت تیز تھی، باہر نظر نہیں آ رہا تھا اور آندھی تھی۔ تو جس وقت وہ بنی گالا کے گیٹ پر آئیں تو ان کو پتہ لگا، اس دوران ان کو بتایا بھی نہیں گیا کہ ان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ تو ہوتا ہے نا کہ یہ کسی کی خواہش پر ہوا ہے، تو یہ نہ عمران خان صاحب کی خواہش پر ہوا ہے، نہ بشرا بی بی کے علم میں تھا، اور نہ ہی ان کے کسی وکیل نے ان کو منتقل کرنے کی یا سب جیل قرار دینے کی کوئی درخواست ڈالی۔ مجھے بھی میڈیا سے ہی پتہ لگا کہ بنی گالا کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے سب سے، لیکن کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے، نہ کوئی ڈیل ہے، نہ کوئی ڈھیل ہے، نہ کسی مقدمے میں ڈھیل ہے، نہ ہی کوئی ڈیل ہے، اور اس پر ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ وہ ہنستے ہیں اس بات پر۔ تو یہ خود آپ لوگوں کے لیے اور لوگوں میں گفتگو، دیکھیں اس سوال کا جواب جو میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے دے دیا وہی ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان اور ان کی لیگل ٹیم کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کہاں منتقل کرنے لگے، وہ اڈیالہ جیل آئیں، اڈیالہ جیل سے ان کو گیسٹ ہاؤس کا بولا گیا، اور گیسٹ ہاؤس کو ایک سب جیل ڈکلیئر کیا جائے گا سے لے کر بنی گالا لے گئے۔ اس کا مقصد ہی آپٹکس تھا کہ آپ لوگ، اور اس پر بشرا بی بی نے بعد میں بات کی، عمران خان صاحب نے خواتین کے حوالے سے پہلے بات کی۔ سو کل سے لے کر آج تک یہ 2-3 مرتبہ یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی
Bushra Bibi is not different from the rest of the ladies in any way. उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट, वही बर्ताव अगर किया जा रहा है मुकदमों में जो बाकी खवातीन के साथ किया जा रहा है, तो जैसे बाकी खवातीन को आपने रखा है, आप बुशरा बीबी को भी वैसे ही रखें। इस बात का बुशरा बीबी को खुद बहुत तकलीफ है कि मुझे जेल से निकाल कर मुझे बनी गाला में आपने क्यों रखा है। सो आपके सवाल का जवाब है, उनको अभी उनके पास में और उनको ये ऑप्शन दी जाए कि आपने बनी गाला रहना है या इधर जेल में, तो उनकी ख्वाहिश जो उन्होंने मुझे कन्वे कर दी है वो अडयाला जेल आने की है, जैसे तमाम खवातीन के साथ जो सलूक रखा जा रहा है। सो इम्तियाजी सलूक सिर्फ जेल अंदर और जेल के बाहर रखने का ना करें, जैसे बाकियों को ट्रीटमेंट मिल रहा है। और इमरान खान साहब की भी यही पोजीशन है। सलमान, ये कल बात हुई और उन्होंने खास तौर पे डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बूढ़ी खवातीन हमारी सीनियर क़यादत अगर जेल में, तो बुशरा बीबी भी वैसे ही रहें जैसे उनको रखा जा रहा है। तो ये सारी जो डिस्क्रिमिनेशन जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये ना लीगल टीम की ख्वाहिश है, ना लीगल टीम का एक्शन है, ना इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, ना बुशरा बीबी का मुतालबा। तो हमें उसी से फुर्सत नहीं मिल रही कि गवाह पे गवाह आ रहा है, गवाह पे गवाह आ रहा है, केस पे केस चल रहा है। आपका सवाल तो वो है कि पुरसकून माहौल हो जाए और फैसला हो। क्या आप समझते हैं लीगल टीम रेस्ट करके आई है? हम यहाँ पर रात को 11 बजे निकले, सुबह का नाश्ता भी नहीं था, दोपहर का खाना भी नहीं था, रात का खाना भी नहीं था। तो रात को 11 बजे हम जाते हैं, 12-1 बजे सोते हैं। क्या तैयारी करनी है अगले दिन मुकदमे की? सुबह 7:30 बजे जज साहब ने कहा 8:30 अगर यहाँ नहीं आएंगे आप, तो आप लोगों को मुकदमे से निकाल दिया जाएगा। तो ये आफियत समझी कि हम 8:30 बजे अंदर आ जाएं। तो जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसका किसी दिन फिर बात होगी।